إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله رب العالمين وصدق رسوله النبي الصادق الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا. کہ جبرائیل بھی ہیں شیدا ان پہ یہ شان نبوت کیا کہنا. جس دل میں ہو پرتو کرسی و عرش اس دل کی بلندی صلی علی. جس سینے میں قرآن اترا ہو اس سینے کی عظمت کیا کہنا. وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا. وہ آئے جن کے سجدوں کے لیے کعبہ ترستا تھا. وہ آئے جن کو ابراہیم کا لخت جگر کہیے. وہ آئے جن کو اسماعیل کا نور نظر کہیے. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے. کہا ہے کس نے کہ امام الانبیاء نہ کہو. کہا ہے کس نے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو. یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر کا. خدا کے بعد سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو. شریعت کا ہے یہ اسرار، شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے. جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے. سارے حضرات عقیدت نال ثواب دی نیت نال بآواز بلند نماز والا درود شریف تلاوت فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر واجب الاحترام حضرات علماء کرام، نہایت ہی معزز محترم مکرم دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، ساری خوش قسمتی کہ سارے شہر خیرپور دا اے ابتدائی نو مولود مدرسہ اور مسجد سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ایدہ پہلا تبلیغی اصلاحی ربیع الاول دے مہینے وچ پروگرام ہے۔ میرے تو پہلے ڈھیر سارے علماء کرام نے بیان فرمایا، آخر چند گالی عرض کرنے واسطے میں کو بھی موقع ملا۔ دعائے کہ تبارک و تعالی جڑی گال میں عرض کرنا چاہنا، اللہ تعالی اپنی رحمت نال میں کو صحیح عرض کرنی توفیق عطا فرماوے۔ سنن سناون تو بعد جڑی گال سارے واسطے عقیدے دیے، اللہ وہ عقیدہ رکھنی توفیق عطا فرماوے۔ جڑی گال عمل دی، اللہ تعالیٰ سے سارا کو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ یہ پروگرام اس اعتبار نال بھی نہایت مبارک ہے کہ اندر اللہ دے محبوب دا ذکر ہونا ہے۔ اس اعتبار نال بھی کہ مسجد مدرسہ اور اس اعتبار نال بھی کہ سٹے دے اتے ولی کامل استاذ العلماء حضرت اقدس جامعہ خیر العلوم دے شیخ الحدیث میرے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی محمد ارشاد الحق صاحب دامت فیوزہم تشریف فرمائیں، اور انہوں دے نال محترم جناب سید عبدالقیوم شاہ صاحب میرے سجے پاسوں جامعہ خیر العلوم دے استاذ الحدیث مولانا محمد جمیل صاحب، اور محب العلماء خادم العلماء سارے پیارے دوست بھائی محمد احسان صاحب، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ چلے گئے، اور دوسرے سارے حضرات الحمدللہ اس وقت تک تشریف فرما ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سارا دوتے اپنی رحمت فرمانا۔ ظاہر بات ربیع الاول دا مہینہ اور ایدے وچ عام طور تے ذکر اللہ دے محبوب دا ہوندا بھی ہے۔ اللہ دے محبوب دا ذکر اللہ تعالیٰ سا کو ہر ویلے دی توفیق عطا فرمانا۔ محبوب دا ذکر کرن واسطے زبان جبریل علیہ السلام دی چاہیے، اور وقت نوح علیہ السلام دی عمر چاہیے، اور سنن واسطے دل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چاہیے۔ نہ سارے کولو وقت ہے، نہ او زبان ہے، نہ او دل تے کان تے ذوق ہے، تاہم اسا انہوں دے نام لے وائیں تو کچھ انہوں دا ذکر کرنا سارے واسطے عین سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سا کو اے سعادت بار بار نصیب فرمانا۔ اور قرآن کریم دے شبنمی قطرات جو میں عرض کر سکتا کہ اللہ رب العالمین دے فرشتے ہی ویلے تو کو سا کو مبارکباد پر کھڑے پیش کرے دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک 23 پارے کے ارشاد فرمایا والذی نجتنب الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، جنہاں لوگوں نے شیطانی محفل مجلس کو چھوڑا، انابوا الی اللہ، اللہ علیہ پاسے متوجہ ہوئے، رحمانی مجلس کو، قرآنی مجلس کو، محمدی مجلس کو آباد کیتا، قرآن دے لہم البشرا، انہاں کو مبارک ہو گئے۔ ہی ویلے کتنے لوگ آرام میں چوسن، کتنے لوگ اچھے کام میں چوسن، کتنے لوگ برے کام میں چوسن، تاہم اللہ نے سا کو اے سعادت بخشی کہ ایسا اللہ دے گھر وچ محمدی باغ جنتی باغ اچ بیٹھے آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ دا ذکر کریں دے اور سنتے بیٹھے۔ اللہ فرمایا فبشر عباد، میرے ہی نہ بندہ کو مبارک رہو، الذین یستمعون القول، جڑے کے گال سن دے پہن،
کہ گال ہوتی پئی ہے نا یستمعون القول گال سن دے پہن فیتبعون احسنا جیڑی گال اچھی لگ سی سونی لگ سی آسان لگ سی انہوں تے عمل کرے سی آپ سارے نیت کروں کہ جیڑی گال عمل دیا سی انشاءاللہ اس عمل کرے سی اللہ فرمائے اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ یہ لوگ ان جنہاں کو اللہ ہدایت دیتی ہے اور یہ لوگ ان جنہاں عقل والے لوگ پھر یہ مجلس یعنی آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر مبارک ہوئے ہر جگہ اپنا ذوق ہوتا ہے ایک شاعر نے اپنا ذوق ای بیان کیتا آدھا سلام اس نبی پر تو سیاہ کو تا سلام اس نبی پر اس واسطے کہ اللہ نے حکم فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ دی ذات پاک صلاۃ بھی بھیجو سلام بھی بھیجو تو شاید نے کیا کہا اپنے ذوق آدھے سلام اس نبی پر جو عالی جناب ہے اب ہے نا جناب علی گال سنو جناب علی ہو رہا ہو جناب علی سایہ سے جناب علی عزت لفظ ہے حضرت سلام اس نبی پر جو عالی جناب ہے نبی وہ جس کا پسینہ گلاب ہے نبی وہ جس کا پسینہ یہ صرف خوش اعتقادی دی بات نہیں یہ حقیقت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو پشت دیکھو پھر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک جو کتنی خوشبو آندی ہے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کا پسینہ جمع کریں دیا آدن نجعلو فی طیبنا فإنو اطیب من طیب الدنیا اسا دنیا دی خوشبو لے دے پوری بوتل شیشی دے اندر آمنہ دے لال دے پسینہ دا ایک قطرہ پیسوں دنیا دا اتر محمد عربی دے پسینے دی خوشبو دا کتو مقابلہ کر سکتا تو کیا دے سلام اس نبی پر جو عالی جناب ہے نبی وہ جس کا پسینہ گلاب ہے جس محفل میں جس مجلس میں جی بڑا بلائی بیٹھے مجلس جس مجلس میں ذکر رسالت معاب ہے اس مجلس میں تو سانس لینا بھی ثواب ہے ہکے سالمنا اور ہکے گال سننا اور عمل دی نیت نال باہمنا اور آمنہ دلال دی ذات پاتے دلو شریف پڑھنا آقا نصار صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اس محبوب رب العالمین دے ذکر دی مجلس سے بیٹھے ہیں جیدہ ذکر میرے اللہ نے خود فرمایا اور قدر فرمایا اجر کائنات کوئی نہیں بڑھی کائنات کی تخلیق آسمان زمین کی تخلیق اور پیدائش تو بھی پہلے میرے اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا میں اس صرف اشارہ کا دیتا چند دی پہلے میں اتبیان کیتا ہوں میں گال تفصیلاً عرض کی تھی میں ان جا موضوع پر خدمت عرض کرنا چاہنا وہ ہے اس پروگرام دے اشتہار دے عنوان دے مطابق اشتہار دا عنوان سیرت ساقی کوثر اور یہ لقب ہے سارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ ساقی کوثر ہیں اور میں ہی وہاں سے سورت کوثر بڑی خدمت تلاوت کی تھی میں تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی تو سا سنن دی سعادت حاصل کی تھی اللہ سب کو ادھتے عمل دی توفیق عطا فرما یہ سورت قرآن پاک دی سب تو چھوٹی سورت ہے جبکہ قرآن پاک دی سب تو بڑی سورت سورہ بقرہ ہے اور آیات دی جو سب تو بڑی آیت آیت الکرسی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سید القرآن قاریہ دے سردار جنہاں کو اللہ دے محبوب نے فرمایا حضور علیہ السلام نے انہوں کو جب قرآن سنا نا تو فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود ابی اے کہتا اللہ رب العالمین نے داود علیہ السلام دی آواز جو آواز عطا فرمائیے اور داود علیہ السلام جلے زبور پڑھ دیاں تک انہوں دے نال پتھر بھی اور پرندے بھی جمع ہوتے اللہ دا ذکر کریں دے قرآن پاک اللہ ذکر فرمایا تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے سوال کیتا ابی قرآن پاک دی سب تو بڑی آیت کڑی عظیم آیت کیا ہے حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی یا رسول اللہ آیت الکرسی
اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا ابئی تیرا علم تک مبارک ہو. گویا حضور نے تصدیق فرما دی تھی نا. ایک صحابی نے نبی سے تو پوچھا کہ بڑی آیت کیا ہے؟ نبی سے فرمایا آیت الکرسی. اور یہ آیت الکرسی وہ ہے جن دے بارے اللہ دے محبوب فرمائے جڑا بندہ فرض نماز دے بعد اس آیت دی تلاوت کریں دارا سی ان دا معمول ہو سی این دے جنت داخل ہونے چ آڑ این دی صرف موت ہے. اگر این دا عمل اے ریا کہ ہر نماز دے بعد یہ آیت الکرسی پڑھ دا ریا موت عمل دی دے جنت دے 8 دروازے اللہ کھول دے سی. سارے پڑھنے دی کوشش کرے سن. تو سب تو چھوٹی آیت سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر بڑی سورت بقرہ بڑی آیت الکرسی. اور یہ بڑی الفاظ اعتبار نال نہیں بلکہ یہ عظمت اعتبار نال ہے. علماء لکھا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ پورے قرآن جو ایک سورت ایک آیت الکرسی ایسی آیت ہے جن دے اندر 18 دفعہ اللہ دا ذکر صراحتاً اشارتاً نے. باقی قرآن دی کئی آیت 18 دفعہ اللہ دا ذکر نہیں آیا. یہ آیت الکرسی ایسی آیت ہے کہ ان دے اندر 18 دفعہ اللہ دا ذکر یا صراحتاً یا ضمیر دی شکل اشارتاً کنایتاً 18 دفعہ اللہ دا ذکر ہے. اور سب تو چھوٹی سورت قرآن دی سورۃ الکوثر ہے. بے شک اے الفاظ دے اعتبار نال چھوٹی ہے لیکن مضمون اور شان اور فضیلت دے اعتبار نال چھوٹی نہیں بڑی بہت بڑی سورت ہے. اور ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ایک چیز دا وجود بازار چھوٹا نظر آتا ہے لیکن ان اندر کمال بڑا ہوتا ہے. مثال دے طور دے دیکھنے جو سورج چھوٹا جیا نظر آتا ہے لیکن کمال کی طرح کے سارے جہان کو روشن کرتے ہیں. ایویں اے سورت بے شک چھوٹی نہیں ہے الفاظ دے اعتبار نال 3 آیتیں لیکن شان مقام دے اعتبار نال ایک بہت بڑی کمال والی سورت ہے. اللہ تعالیٰ سا کوئی دے پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے. علماء لکھا ہے جڑا بندہ اپنے دکان سامان مکان اور کھیتی وچ کیونکہ سارے حضرات بیٹھے ہو کہندا دکان نال تعلق ہے کہندا تجارت نال تعلق ہے کہندا کھیتی باڑی نال تعلق ہے اور ہر بندے دا اپنے مکان نال تعلق ہے. ہی صحیح نا. علماء لکھا ہے جیڑا بندہ اپنے دکان مکان سامان کھیتی باڑی وچ اس سورت دی درود شریف دے بعد تلاوت کرے اللہ رب العالمین اس کھیت اور اس کاروبار اور اس سامان دے کڑا بھی خسارہ تے گھاٹا نہیں آون دے اللہ برکتہ فرما دے. ہن ایک کام کرن دے نا اللہ سا کو کرن دی توفیق عطا فرما. اور بعض علماء نے ایک روایت لکھی اگرچہ اون روایت اکثر ذکر 3 چیزاں دے تاہم بعض روایات وچ چوتھی چیز دا ذکر بھی ہے جے سورۃ کوثر ہے. وہ اے کہ اللہ دے عرش تے نور دیا 4 چیزاں 4 تحفے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے نہ پہلے کہے نبی کو عطا فرمائے نہ کہے نبی دی امت کو اللہ نے عطا فرمائے. وہ 4 نورانی تحفے رب العالمین نے آمنہ دلال کو آمنہ دلال دے صدقے محمد عربی دی امت کو اللہ عطا فرمائے. وہ 4 تحفے نورانی کیا ہیں؟ سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ یا آخری آیت الکرسی اور چوتھی چیز ہے سورۃ کوثر انا اعطیناک الکوثر. اور ہماری ہے حدیث دے حوالے نال کہ جیڑا بندہ روزانہ ان 4 چیزاں کو پڑھدا راسی جیلے بندہ فوت ہو سی اللہ رب العالمین ایدی قبر دے اندھیرے کو دور فرما دے قیامت تک ایدی قبر کو اللہ روشن تے منور فرما دے سے. اللہ سب کو توفیق عطا فرما دے. امام الانبیاء سرکار دو عالم رحمت دو عالم سید دو عالم سارے آکھونا صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایریا تو اچھا آنکھو بس اتنا ہے جو آنکھو بیٹھے جی کئی اللہ قبول کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا. تو لہذا میں اچھے آنکھان کو تکلیف نہیں دے رہا تو زیادہ گالی میں نہیں کرنی ہے. جو میرے استاد محترم نے تشریف فرمائیں تو انہوں نے سامنے یہ گال کرنا بے ادبی سمجھنا. اس واسطے تو خدمت گزارے سے بس آنکھو بیٹھے میں زیادہ تو تکلیف نہیں دیتا. امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام الانبیاء دیا 11 بیویاں 11 ازدواج حضور دے 11 نکاح 9 نبی علیہ السلام یا بیک وقت ہکے ویلے زندہ حضور دے گھر آباد رہی ہیں. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی انہاں بیک وقت زندہ آباد 9 گھر والیاں وچوں
ایک گھر والی نبی پاک علیہ السلام دی ایسی گھر والی ہے جہاں دے کھانے کو امام الانبیاء پسند کرے دیں زیادہ پسند. اور پھر نبی پاک علیہ السلام دا معمول اے ہے جو حضور دی بارگاہ اگر کوئی مہمان آ ونجنا اللہ دے نبی ہوں زوجہ پاک کو فرمائے دیں کھانا تو بنا، اس واسطے کہ کھانے دے اندر لذت بھی عموماً کھانے کلو زیادہ اور ان دے اندر برکت بھی عموماً کھانے کلو زیادہ. کئی دفعہ تجربہ ہویا 5 بندہ دا کھانا بنائے تے 10 کو کافی، 10 دا بنائے تے 20 کو کافی، 20 دا بنائے تے 40 کو کافی. اس واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے گھر دا کھانا پسند بھی زیادہ اس واسطے کہ برکت جو زیادہ آئی. ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام دی ازواج مطہرات اون زوجہ پاک الجمع تھی بیٹھیں اندنا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. حضور سیدی باقی ازواج مطہرات نے سوال کیتا ہے زینب اے کیا گال ہے جو تیرے کھانے دے اندر لذت عموماً زیادہ ہوں دیئے ہی واسطے نبی پاک علیہ السلام تیرا کھانا زیادہ پسند کریں دیں برکت بھی زیادہ ہوں دیئے اندھی کوئی وجہ دسا سکتی ہیں تاکہ اسا بھی اس طریقے نال کھانا بڑھاؤں لذت بھی زیادہ تے برکت بھی زیادہ ہوئے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے برکت میرے ہتھاں دی نہیں میرے ہنر دا کمال نہیں بلکہ حقیقت ہے جڑے ویلے کھانا بناون باندیاں سالن پکاون باندیاں میں اللہ دے قرآن اللہ دے کلام دی اے سورت انا آتینا کل کوثر پڑھ دی راندیاں اللہ لذت ہی پیدا فرما دینے تے برکت ہی پیدا فرما دینے. اس تو کیا ثابت ہویا کہ این سورت کے اندر ایک کمال ہے کہ ایندے پڑھنال کھانے کے اندر برکت بھی آگئی تو لذت بھی آگئی. اللہ تعالیٰ ساکو جماعت نال بھی ٹائم لوانی توفیق عطا فرما دے. پتہ چل رہا ہے بھئی شاہ صاحب ہوں ٹاڈی لائیں میں تو سنا چلے دے گئے پر پیچھے بل لے جلدی کل پتہ چل رہا ہے بھی قصور کہہ بدن میں خوش جامی پہ چل رہا سر نال ترائے دی لائیں انہوں دا چسکا پہ گئے بھئی 4 میں یہ چلے سے گئے وہ تو ٹاڈی ہاتھ پیچھے آ گئے اللہ انہیں کو پورے چلے تے لائے بجے اسے آمینہ کو جلدی شاہ صاحب چلو حالی چلہ تو لانتا رہے تو چلہ تے بس چلہ تے انشاءاللہ 4 بھائی گئے چلو انشاءاللہ. تو ساری ٹھوسی کہ جماعت دے کھانے دے اندر لذت ہوندی یہ کوئی تجربہ نہیں وہ کرتے دیکھے جماعت دے کھانے کیوں لذت ہے برکت بھی ہوندی یقیناً یہ بھی بارہا دا تجربہ ہے. وہ 10 بندہ دا کھانا بڑھے دن اللہ دی شان ہے جو مہمان آوے دن اکرام علیہ آگئے ملاقاتی آگئے دوست آگئے وہ دن یار بسم اللہ پڑھتے نا تو بیتیا ہو کھانا اللہ رب العالمین ایسی برکت فرمائے دن کہ جتنے آنن سارا کو کافی دی رہے یہ تجربہ کرتے دیکھ لو اور انہیں اندر پتہ برکت کی میں آنی ہے یہ برکت آنی عموماً جماعت والے کھانا پکامن ویلے سورت یاسین پڑھتے رہنے یہ نا جیڑے کھانا پکائے دن نظم والے خدمت والا ساتھی انہوں کر پوچھ سے دیکھو وہ سورت یاسین پڑھ دے رہا دن اللہ پاک لذت ہی پیدا فرما دے تے برکت ہی پیدا فرما دے. ایک چند چیزاں نال برکت آندی ہے سورت یاسین پڑھنال کھانے دے اندر برکت انا آتینا کل کوثر پڑھنال کھانے دے اندر برکت نماز پڑھنا اللہ ویسے ہی سارے رزق کے برکت پیدا فرما دے دن اور اگر کوئی بندہ رشتہ دار نال صلہ رحمی کرے تو اللہ ان کی عمر کی برکت فرما دے. جڑا عموماً آج بہت ان اندر سارے کل کوتاہی ہوندی پہ اللہ سب کی کوتاہی تو محفوظ فرما دے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہاں نال گھر وچ برکت ختم ہو گئی اور وہ چیزاں سارے گھراں میں زیادہ ہے. علماء حدیث دے حوالے نال لکھا ہے کہ جڑے گھر وچ غور کرے سو اور یہ میری گال تو بول امانت ہے گھر میں یہ سنے سو علماء لکھا ہے جیڑے گھر وچ عورتاں ننگے سر پھر دی ہوویں اس گھر وچ اللہ دی برکت نہیں آتی. آج گھر وچ یہ ماحول عام ہو گئی. نمبر 2 عورت ہیں بھئی چلو بلتا الحمدللہ پیغام تازہ پہنچ بھی نال دن آ رہی جیڑیاں عورتاں گھر وچ سروں ننگیاں پھر سے اس گھر وچ برکت ختم. نمبر 2 جیڑے گھر دے اندر ناچ گانا ہو سی اس گھر وچ برکت ختم. ہن اللہ معاف کرے گھراں دا کیا گلا شکوا کروں ہن تا گانے بجانے تو ساری مسجداں محفوظ کوئی نہیں رہتے ہو تساں نماز واسطے آندے ہو جنازے تے ویندے ہو جنازگاہ مسجد ویندے ہو نماز جمعہ عام نماز اڈو بندہ اللہ دی بارگاہ وچ قیام وچ کھڑا ہے قرآن پڑھیدا پی یا سجدے تے یا رکوع وچ
تے این دے جیب دے چونا موبائل دی آواز بجدی ہے ٹون ایسے لائی ہے جی اللہ دے رسول دی نافرمانی گانے بجانے دی آواز پہ آندی ہوتا میں کوئی انڈیا دے ملک دی گال نہیں بیٹھا کرے دا اپنے شہر جی میں ہوندہ یا نہیں ہوندہ تو سکرانی لٹھیے گا مسجد نماز دوران ٹون بجدی ہے اور جناب ہوندے جو گانے بجانے دی آواز ہے بندہ سجدے پیئے ہوندے جیب دے جو گانے بجانے دی آواز پہ آندی ہے اللہ دا گھر مسجد دی گانے بجانے تو محفوظ نہ رہے اللہ سب یہ سمجھ عطا فرما دے اور خواتین مستورات اللہ انہوں کو زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے میں تو روایات پڑھے صحابیہ جلے گھر دا کھانا پکا میں نا اللہ دے قرآن دی تلاوت چلتی ہے ایک صحابیہ دے گھر گئی کھانا پکان واسطے تنور گرم میں لکڑیاں بچ پوسن وقت بچ پوسی سلام دعائی نال گئی ہے اندے گھر میں تنور 4 لکڑیاں پائیں دعا سلام دے بعد اپنے کام میں اللہ دے قرآن دی تلاوت چلا گئی ہے انہوں کترون پیا گرم ہوں دے قرآن دی تلاوت جاری ہے پیڑے کھڑے نہیں کھڑی ہے قرآن دی تلاوت جاری ہے روٹیاں تھپے نہیں کھڑی ہے اللہ دے قرآن دی تلاوت جاری ہے روٹیاں پکا تے چنگیر چھپی دے اندر روٹیاں رکھتے سیر تے رکھتے ہاتھ جھاڑ تے آدھی لے بہن تیرا تنور فارغ ہو گیا تیرے تنور تے کھڑے کھڑے میرے 3 سپارے قرآن دی تلاوت ہی مکمل ہو گئی اللہ سب کو عید اور نصیب فرماوے تو دوبارہ یاد کرو یہ دے گھر تے عورتاں ننگے سر پھر سے اس گھر برکت کہنا ہو سی نمبر 2 یہ دے گھر دے اندر گانا بجانا ہو سی اس گھر برکت نہ ہو سی اور نمبر 3 یہ دے گھر دے اندر لڑائی جھگڑا گالم گلوچ ہو سی اس گھر دے برکت کہنا ہو سی اور یہ چیزیں سارے گھر آمن ہی واسے ہر بندہ پریشان ہے اللہ تعالیٰ انہا پریشانی والے بے برکتی والی گالی تو اللہ تعالیٰ سے سارا کو نجات نصیب فرما دے سورت کوثر دی گال بیٹھا کرنا بڑی فضیلت والی ہے روایت چاہے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دنال مدینہ طیبہ دے کی علاقے چو گزر دے پین ایک وادی چو گزر دے پین اللہ دے نبی دے سامنے بکریاں دا ریوڑ دے ایڑا ہے اللہ دے نبی نے بکریاں کو دیکھتے یہ سورت پڑھنا شروع فرما دی تھی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ جلے اللہ دے محبوب نے پڑھے صحابہ کرام تا نبی پاک علیہ السلام دے ویسے اتباع دے شہدائین صحابہ کرام نے بھی یہ سورت پڑھ چھوڑیے آگین اللہ دے محبوب نے ظہر دی نماز پڑھائیے ظہر دے بعد صحابہ کرام عرض کی تھی یا رسول اللہ آج تو سب فلان جا تو گزر دے سورت کوثر دی قرات فرمائیے اسمی تواری اتباع پڑھیے اللہ دے محبوب کو اتفاقی ایمیں اتفاقی پڑھی ہوئے یا ایدہ کوئی خاص سبب ہے اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا میاں میں دیکھا جو بکریاں سامنے آئیں انہیں جو چند بکریاں دودھ والیاں اور میرے اللہ دا فیضان اتنا ہے کہ جیڑا بندہ دودھ والے جانور کو لیتے سورت کوثر دی قرات کرے اس جانور دے جسم دے جتنے بالوں میں اللہ سورت پڑھ والے کو اتنی نیکیاں عطا فرما دے میں اور میں جنہاں دی یہ روایت پڑھی ہے نا میں نے الحمدللہ جانور ہیں میں جنہاں نہیں بنجانا اپنی حویلی ویتے میں فوراں اللہ دی توفیق نال اے ضرور سورت پڑھنا تاکہ نبی سے دے فرمان دے مطابق اللہ میں کو کتنے نیکی عطا فرما دے تو جو کتنے بندے بیٹھے سجینہ دے جانور حسن ویسے ہی چلو کہنے جانور یہ روڈ دے ہوتے پھرتے نہیں بندے ہوتے جانور سویر کو شام کو واپس بیان ہوتے روز دلے جانور دیکھتے ہی سورت کو پڑھ سو اللہ والا برابر نیکی عطا فرمائے سی پہ ہیک کے کرتے ڈا نیکی اللہ ضرور عطا فرمائے سے اور بڑی مدد کی گال ہے کہ جیڑا بندہ اس سورت کو پڑھ سی نا اللہ رب العالمین اس بندے کو قیامت دی محمد الرسول اللہ دیا تو حوض کوثر دا پیالہ بھی نصیب فرمائے سے یہ پیالہ حوض کوثر دا کہہ کو مل سی جڑا سورت پڑھ سی ایک گا اور ایک وہ بندہ کہ جیڑا میدان قیامت اللہ دے نبی دی بارگاہ چاسی اس حال چاسی کہ اون دے چہرے تے چمک ہو سی تے وضو دا پانی جتھے لگ دے وضو دے آزا جنے چمک دے بدے ہو سن اس بندے کو آمنہ دلال حوض کوثر دا پیالہ نصیب فرمائے سے اور اس امت دی خوش قسمتی ہے اور اس امت دا اعزاز ہے پہلے امت کو اللہ یہ چیز عطا نہیں فرمائی اے امت یا وضو کریں لیے جتھے جتھے وضو دا پانی لگتا ہے قیامت نہیں انہ دے وضو دے والے آزا مقامات ایمیں بدے چمک دے ہو سن جو نور چمکتا بدا ہوں صحابہ کرام نے ایک دفعہ باز نے پوچھا
یہ علامت ہو سی صحابہ کرام نے تو پوچھا یا رسول اللہ قیامت بھی تا 1,24,000 نبیاں جو امتہ حسن ظاہر بات ہے ہر نبی دی کتنی امت ہو سی کہہ دی تھوڑی کہہ دی زیادہ موسیٰ علیہ السلام دی امت کی تعداد بہت بڑی آئی نبی سے فرمایا دیکھتے میں کو خیال ہے کہ میں جو امام الانبیاء یہ میری امت ہو سی جبریل کہا نہیں یہ تمہاری امت نہیں تمہاری امت نہیں کرو زیادہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اتنے جو لوگ ہو سن میدان قیامت ہے تو صاحب امت کو کیوں پہچان کرے سو اگلا میرے دل کا خیال ہے شاید صحابہ نے ایمان سے پوچھا ہو سی جو قرآن میں قیامت منظر بیان کیتا ہے القاریات مالقاریہ وما ادراک مالقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش اللہ دا قرآن دا کاریہ پتہ کیا ہوں دی کاریہ کیا ہے تے کو کیا پتہ او تا قاریہ او چیزے جڑی دیوارو قاریہ یعنی قیامت آسی اس دیوار لوگا دا حالی میں اسی جی میں ببھورے زمینی چو نکل دیں انہاں کو کوئی نہیں پتا میں کڑے پاسے بننا ہے میرا گھر کڑے پاسے میری منزل کیا ہے میرا سفر کیا ہے تو سنے دے زمینی جو ببھورے نکل دیں کوئی پتا سور نہیں میں بکھرے ودے ہوں دیں پروانے پھیلے ودے ہوں دیں کوئی پتا سور نہیں اللہ دا قرآن آدھے قیامت نہیں لوگا نبی یو حال ہو سی یہ لوگ تا بڑے کمزور ہیں اللہ دا قرآن آدھے خلق الانسان ضعیفا انسان کمزور پیدا ہوئے بڑی سارے سامنے جڑی مضبوط مخلوق ہے وہ پہاڑ بجائے نظر آنے اللہ دا قرآن دا قیامت نہیں پہاڑا دا حالی میں اسی جی میں پینی ہوئی کپا اڑدی بدی ہوندی انہیں پہاڑ اڑدے بدے حسین شاید صحابہ کرام نے ہی شاہ کو سامنے رکھتے نبی سے کلو پچھا ہو سی کہ پروانہ جیتا لوگ تا بکرے بدے حسین اور حال و بحال حسین اتنیا کثیر تعداد امتا ایک امت کئی لاکھ کروڑ آدمی اللہ دے معبود تو سا پی امت دی پہچان کیویں کرے سو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی گال فرمائی انہا خلاصہ ہے نبی سے ہی فرمایا میاں اگر کوئی بڑا سارا میدان ہوئے سارا میدان سارے کالے گھوڑا نال بھرا ہوئے اور اندے اندر ایک گھوڑا ایسا ہوئے جدی پیشانی بھی سفید ہوئے تے چارے ہاتھ پیری اندے سفید ہوئے اس گھوڑے دا مالک اتنے ہزار لکھاں انگن تو گھوڑا انچو کالے سیاہ گھوڑا انچو اپنے ہی گھوڑے کو پہچان گئن سی صحابہ کہتے یا رسول اللہ بڑی آسانی نال سارے گھوڑے کالے اندے گھوڑے دا متھا ہی سفید ہے ہاتھ پیری چارے سفید نے تا پرے تو نظر آوے سی اللہ دے نبی فرمائی میں میری امت دے لوگ جڑ لے آسن اے وضو کرتے جو نمازہ پڑھ دیان پانی وضو دا جتھے لگدا جی میں اندے پیر دے متھا دا چمک دا بندہ میری امت دے وضو والا دے ای آزائی چمک دے بندے ہو اور میں دیکھتے سمجھ گئنسا جو محمدی رضا کارا دا ایک قافلہ اندر کیا خیال ہے اس لیے آپ سارا پیش ہونا ہے نا اگر وضو نہ کیتا تے آزا نہ چمکے تا آمنہ دلال کو کیویں سری پہچان ہو سی اگر چاہتے جو نبی دی شفاعت نصیب ہوئے نبی دی حتو حوض کوثر دا پیالہ نصیب ہوئے وضو دا اہتمام کرو نماز دا اہتمام کرو سجدہ دا اہتمام کرو تاکہ آمنہ دلال کو آسانی نال سری پہچان ہونے محمد عربی دی شفاعت بھی نصیب ہوئے تے حوض کوثر دا پیالہ بھی نصیب ہوئے اللہ تعالیٰ سارا کو توفیق عطا فرمائے تو یہ صورت انتہائی کمال دی صورت ہے انجا کل ترائے آیت ہے پہلی آیت ہے آمنہ دلال دے شان دے انعام دا ذکر ہے اور دوجی آیت ہے امام الانبیاء دے پروگرام دا ذکر ہے اور تریجی آیت ہے نبی پاک علیہ السلام دے دشمن دے انجام دا ذکر ہے میں پھر دہراما تک گال یاد ہو پہلی آیت ہے نبی سے دے شان دے انعام دا ذکر دوجی آیت نبی سے دے پروگرام دا ذکر اور تریجی آیت نبی سے دے دشمن دے انجام دا ذکر وہ کیا مطلب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ربیع الاول دے مہینے اللہ نے آپ کو نبوت دے اعلان دا حکم فرمایا آپ دی بیست نبوت ربیع الاول یہ نبی سے نل چار نسبت ہے نبی سے پیدا بھی ہی مہینے ہوئے آپ بھی ہجرت دی تکمیل بھی ہی مہینے ہوئی اگر سفر شروع ہویا 12 ربیع الاول کو آپ مدینہ طیبہ پہنچے ہجرت دی تکمیل بھی 12 ربیع الاول اور نبی پاک علیہ السلام دی بعثت نبوت اعلان وہی پہلی وہ بھی ربیع الاول ہے اور چوتھی نسبت ہے کہ نبی سے دی وفاتی ربیع الاول دے مہینے یہ چار نسبت ہیں
تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے جلے پہلی وحی عطا فرمائی ربیع الاول دے مہینے وچ اللہ دے محبوب نے اللہ دی توحید دا اعلان فرمایا، اپنی نبوت دا اعلان فرمایا، اللہ دا پیغام امت تک پہنچایا، اور نبی علیہ السلام دا پہلا پیغام امت کو کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، میں بھی یادا لا الہ الا اللہ، تسیں آکھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ دے نبی یہ اعلان کیتے صفا دی پہاڑی تے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب تھی ویسو۔ امام الانبیاء دی اے صداقت بھری آواز، حق والی آواز تقاضا، اہل مکہ نبی سیدی گال تے لبیک آکھنا جو کامیابی دی ضمانت ہے، آخرت جنت دی ضمانت ہے، ٹکٹ ملنی ہے، لیکن بت پرستی دے اندر زندگی گزارن والے اہل مکہ نے اللہ دے نبی دی آواز کو اپنے واسطے اپنے خلاف سمجھے، مذہب دے خلاف، اپنے عقیدے دے خلاف سمجھے نے، ایواسی آواز کو دباون دی ناپاک کوشش کی بھی نے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام گلی دی چوہن دے پین مکہ دے بازار ایو اعلان کریں دے میں نے قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ایک بندہ ہے ان دی جھولی دے اندر پتھر ان جھولی پتھر نال بھری ہوئی ہے، اللہ دے نبی کو پتھر مرے دے آدھے لوگوں ای محمد دی گال نہ منائے، پوچھن والے پوچھا اے آکھن والا کونے، اے روکن والا کونے، جواب ملا اے روکن والا ابو لہب تے اعلان کرن والا اللہ دا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں لوگوں نے نبی سیدی کی آواز کو دباون دی ناپاک کوشش کی تھی اور پوری کی تھی۔ نبی سیدے پتھر ہمارے نے آپ گزر دیں اوتو کوڑا کرکٹ گند سٹیں دیں، نبی سیدے رستے دے کنڈے بچھائے نے، حضور سے نماز پڑھ دیں اٹھ دی اوجری سٹی نے، نبی دی آواز کو جل نہیں دبا سکے، آواز دے مقابلے وچ انہاں نے پھر آپ دی جان دی دشمنی لے لئی۔ سبحان اللہ، ہر گات نہیں کی اللہ دے نبی دی دشمنی تو سبحان اللہ کی بیٹھے کملیا۔ نبی علیہ السلام کو نہ بڑا ستایا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑتے مجبور ہو گئے، اللہ دے حکم دی انتظار ہے۔ اتنے تک انہاں نبی صحیح کو تنگ کیتا، پریشان کیتا، آپ دے قتل دے منصوبے بنائے۔ ہی زمن وچ کہ انہاں نبی صحیح کو جو ستایا نا، تے این دوران ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا بیٹا حضرت قاسم سلام اللہ علیہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انہاں دے نام تے نبی صاحب کنیت رکھی ابو القاسم۔ حضرت استاد محترم بخاری سے بھی پہلی جلد پڑھے دیں، ان اندر نبی سے فرمان ہے، آپ نے فرمایا میری کنیت ابو القاسم ہے، عیدوں تے کوئی بندہ اپنی کنیت ابو القاسم اپنے آپ کو نہ سدوا دے، میرا نام محمد ہے، میرے نام محمد ہے، اپنے بچہ نام محمد رکھا کرو۔ اور حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ خطبات چجرے دار علوم دیوبند 50 سال محتمم رہے، انہوں نے کتاب خطبات حکیم الاسلام ہے انہیں ایک حدیث نقل کی تھی جو قیامت دی اللہ رب العالمین فرمائے سے محمد آپ صلی اللہ کھڑے ہو جاؤ، فرمائے دن جلے اللہ پاک ہے، فرمائے سے سارے او بندے جنہ دا نا دنیا چ محمد ہے سارے کھڑے ہو ویسے اللہ فرمائے سے تسا لوگ کیوں کھڑے ہو گئے ہو، میں تا اپنے نبی محمد رسول اللہ کو آقا او کھڑے ہو میں اس واسطے کہ میرا فیصلہ ہے جیتے میرا او محمد جنت نہ ویسی کوئی جنت نہیں مان سکتا، میں تا اپنے نبی محمد رسول اللہ کو خطاب کیتا ہے جو انہاں کو پہلے پیر جنت داخل کرا، تسا کیوں کھڑے ہو گئے ہو، جنہ جنہ دا نام محمد ہو سی وہ سارے یک زبان سے اللہ، تسا ایت نہیں ہے کہ جو رسول اللہ محمد کھڑے ہو میں تسا کہ محمد کھڑے ہو جاؤ، اللہ نا دا سادہ محمد ہے، اللہ فرمائے سے او میاں اے نام ہے کوئی اتنا پیار ہے جنہ جنہ دا نام محمد ہے وہ سارے محمد پچھو جنت داخل تھی ونجو۔ اس واسطے نبی سے کیا فرمائے میری کنیت ابو القاسم تے اپنی کنیت ابو القاسم قاسم دا ابا نہ رکھو بلکہ میرا نام محمد ہے، سمو بھی اسمی میرے نام دو اپنے بچہ دے نام رکھو۔ تو نبی علیہ السلام دے بڑے بیٹے حضرت قاسم فوت ہو گئے تو کافرہ میں جو ہے کہ کافر ہے عاص بن ابی الوائل، عاص بن وائل اس نے مکہ والا کو آکھا یار کیا پریشانی محمدی تحریک اسلامی دینی توحیدی تحریک محمدی یہ دیکھو کیوں پریشان ہو، ہر بندے دا مشن تحریک ان دی اولاد چلے دی، محمد پاک علیہ السلام دا بیٹا فوت ہو گیا، ان دی تحریک چند دن دے بعد خود بخود ختم ہو ویسی،
ایسے سنگ دل کے لوگ ہیں کہ جنہاں نبی پاک علیہ السلام دے بیٹے دے فوت ہونے خوشی منائی. حالانکہ سارے ہاں دستور ہے بندے نال لڑائیاں ہوندی ہیں، جھگڑے ہوندے ہیں، اختلاف ہوندا ہے، دشمنیاں تک ہوندی ہیں، لیکن فوتگی ہو بننے تو کم از کم بندے اتنا لحاظ کریں کہ چلو یار تعزیہ تک کر رہا ہوں، جنازہ تک پڑھی ہوں، کوئی نہ کوئی ہمدردی کا اظہار. لیکن وہ اتنے سنگ دل نکلے انہوں نے نبی سے دی بچے دی بیٹے دی وفات اٹھا خوشی منائی جو محمد دی تاریخ اور ختم ہو گئی سی. اڈو نبی علیہ السلام کو بیٹے دی وفات دا صدمہ، اڈو انہ دے تانو تشریح. اللہ دے محبوب پریشان تھے اور میرے اللہ دی شان ہے جنہے نبی پاک علیہ السلام پریشان تھی دیں تو اللہ نبی دی اداسی کو ختم کروا سے اپنا قرآن نازل کرے لیا. امام الانبیاء پریشان ہیں، آپ مغموم ہیں، رب العالمین نے اپنے محبوب دی اداسی غم کو ختم کروا سے تسلی با سے قرآن نازل فرمایا. یہ سورت نازل تھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ایک روایت ہے جلے اے سورت نازل تھی امام الانبیاء مسکران دے ہوئے صحابہ کرام کو لائے. میرے مشاہد عقید ہے جلے امام الانبیاء مسکران دے اللہ جنت دے دروازے کھول دیں دے. نبی صحیح آئے اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ میاں اللہ نے میں کو بیٹے دی وفات دے صدمے دے ختم کرنے واسطے یہ صورت میں کو عطا فرمائی ہے. این اندر اللہ نے انعام فرمایا. وہ کیا انعام ہے؟ دوسرا چیزیں میں عرض کرتے گال ختم کرا. کوثر اللہ فرمایا ستوں کو کوثر عطا کی دے. کوثر کیا ہے؟ بعض علماء 17 چیزیں لکھی ہیں کوثر دے 17 چیزیں دے احتمال ہے اور بعض نے 23 چیزیں لکھی ہیں لیکن میں ساجے نہیں میں دوسرا چیزیں عرض کرے نا. بعض علماء لکھا ہے کوثر تو مراد ہے اللہ دا قرآن. کیا مطلب کہ میرا محبوب آس بن وائل ابو جال فلاں ایک خوش ہو دے بین محمد بیٹا فوت ہو گیا، محمد کی تحریک تنظیم ختم ہو ویسی، ادھا ذکر ادھا نام ختم ہو ویسی. میرا محبوب تیرا بیٹا فوت ہو گیا، میں اللہ تک او قرآن عطا فرمایا جب جاتے تے محمد ذکر کیے تے محمد نائی ہے. اور قیامت قرآن راسی آپ کو قیامت ہے قرآن راسی جلے قیامت قرآن راسی دے انشاءاللہ محمد پیغام بھی راسی محمد نام بھی راسی. اور قرآن تو ہوئے ایک عالم کل میں سنا ساری تو نظر تھوڑی علم تھوڑے. ایک عالم کل میں سنا کہ میں قسم چاہتے آگا کہ میں قرآن کی ہر آیت وچوں محمد پاک علیہ السلام دا شان ثابت کرتے دکھا سکتا. کہیں آیت جو نبی سے دی نبوت دا ذکر ہے، کہیں آیت نبی سے دی رسالت دا ذکر ہے، کہیں آیت نبی دی رفعت دا ذکر ہے، کہیں آیت نبی دی عظمت دا ذکر ہے، اور کہیں آیت محمد عربی دی شفاعت دا ذکر ہے، اور کہیں آیت محمد عربی دی رحمت دا ذکر ہے. نبی دی ساری صفات دا ذکر اللہ قرآن کر دیتا ہے. اور میں تو بیٹھا نبی سید جسم دے آزا جسم دے حصہ دا بھی اللہ قرآن ذکر فرما دیتا ہے. نبی دے چہرے دی بات ہے قرآن دے والضحا، نبی دے زلفاں دا ذکر ہے قرآن دے واللیل اذا سجا، نبی دے سینے دا ذکر ہے قرآن دے الم نشرح لک صدرک، نبی دے ذکر دی بات ہے قرآن دے ورفعنا لک ذکرک، نبی دے قیام دا ذکر ہے قرآن دے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، نبی دی چادر دا ذکر ہے قرآن دے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، نبی دی رحمت دا ذکر ہے قرآن دے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور عبادت کی گال بھی سن گئے ہو. اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے یہ نہیں آکھا میرا محبوب تو عبادت تھوڑا کیتا، بلکہ قرآن نے یہ اللہ سے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. میرا محبوب نبی اپنے رب کی اون وقت تک عبادت کر دے تک تیرے ہوتے موت کا پیغام نہ بنے، اللہ کا حکم موت اللہ نہ بنے، رب کی عبادت کرے نہ رہا. تمہارا اللہ صاحب بھی توفیق عطا فرماوے. تو انہا کیا مطلب؟ اللہ فرمایا میں تے کو کوثر یعنی قرآن دیتا ہے، اور یہ قرآن وہ ہے جہاں دے اندر تیرا جاجات ذکر ہے، کہیں جاتے تیری کہیں صفت ذکر ہے، کہیں جاتے کہیں صفت ذکر ہے. قرآن قیامت ہی راسی، تیرا نا ہی راسی، قیامت ہی تیرا پیغام ہی راسی. تیرا بیٹا کہنے گی تے کو قرآن دے دیتا ہے. اس واسطے نبی سے کو تسلی ہو گئی. اور بعد نے آکھا ہے کہ کوثر تو مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری امت. کیا مطلب کہ اگر تیرا حقیقی بیٹا لے لیے اتنی تک امت عطا کا دی کہ قیامت ہے تیری امت ہی راسی. ہر
مسلمان امتی دی زبان تے تے محمد نائی راسی پیغام ہی راسی دیکھو اذان ہو دیئے اللہ دے نا دا اللہ دے محبوب دا نا چل دا مسجد ہوئے مینار ہوئے گھر ہوئے جتے اللہ دا نا ہے اسے آمنہ دلال دا نا بھی نال دا دران دا ہی واسے کہے آقا نا آدھے کلمہ میں تکبیروں میں نمازوں میں عزاں میں کلمہ میں تکبیروں میں نمازوں میں عزاں میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد فرماتے ہیں حضرت آدم کہ عرش بری پر تھا لکھا توبہ پہ ملا نام محمد اس نام محمد کی لذت عاشق کے دل سے پوچھو جان آ گئی جسم میں جب لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو معنی ہو گئے اور تیسرا معنی اس تو مراد حوض کوثر یہ ایک حوض ہے جیدے بارے حدیث پاک چاہے بھی ایک مہینے دا سفر بندہ کرے تو وہ اتنا ایک سائڈ ہو دی لمبی ہے بھائی سائڈ میں چاروں سائڈ ہوں گی میں حسین انہا پانی شہد تو زیادہ مٹھا برف تو زیادہ ٹھنڈا اور مشک تو زیادہ خوشبودار دودھ تو زیادہ سفید اور انہوں دے پیالے تے گلاس تے آب خورے کا عدد نجوم السماء آسمان دے ستارہ دے برابر آمنہ دلال کھڑے ہو سن ابو بکر عمر عثمان و حیدر یہ نبی سے دلال کھڑے ہو سن کچھ قسمت ایسے ہو سن جنہیں کو ابو بکر پیالہ دے سن کہے کو عمر صحیح پیالہ دے سن کہے کو عثمان صحیح کہے کو حیدر صحیح اور کوئی خوش قسمت ایسے بھی ہو سن جنہیں کو محمد الرسول اللہ آپ جام بھر بھر دے پلے سن یہ بات ہے ضروری میں عرض کرنا بخاری شریف دی روایت ہے جو کچھ لوگ نبی سید حوض کوثر کے پانی واسطے آسن فرشتے اینا بندہ کو بھی چاہتا رہے سے دعا کرو اللہ کرے آپ انہیں چنا ہو آمین آکو سارے یہ بہت بڑی ناکامی جتے وکالت کام نہیں آمنی جتے لسانیت کام نہیں آمنی شفاعت کام نہیں آمنی آمنہ دلال دے حوض کوثر تے ونجا تو فرشتے بھی چاہتا رہے سے نبی سے فرمائے سے اسیحابی یہ تو میرے ساتھی میرے امت لوگ ہیں میری جماعت ہے نکو آمنڈو فرشتے آم سے انکا لا تدری ما احدثو بعدکا آمنہ دلال تو آپ کو نہیں پتا تو نے دنیا چھوڑ دے آمن دے بعد انہیں پیچھو کے بدتا کی دیاں بدتا کی دیاں اللہ دے محبوب فرمائے سے سحقاً لمن غیر بعدی انہیں میرے بعد میرے دین کو بدل لیتا بدتا ایجاد کی دیاں انہیں کو میرے تو دفع کر دے یہ ہو ناکامی ہے یہ دے بعد کامیابی دا کوئی امکان نظر نہیں آتا ایوہ سے دین ہے بدعات تو بچو میں مولانا وقی صاحب رحمت برکات اللہ کر سنا انہاں فرمایا جڑا بندہ بدعات دا ارتکاب کرے دے اللہ دا نہ فرض قبول کرے دے نہ اللہ دی نفل قبول کرے اس واسطے بدعات تو بچو علماء تو بچو کیڑی شے بدعت ہے ہر بدعت والی چیز تو بچو تاکہ فرض نفل بھی قبول ہوے تے قیامت علی محمد عربی دے تو حوض کوثر دا پیالہ بھی نصیب ہو بہرحال ایک چیز ہے حوض کوثر یہ ایک کوثر تو مراد حوض کوثر اللہ رب العالمین آپا کو محمد عربی دے ہتھو حوض کوثر دے پیالہ نصیب فرمامن اور حدیث پاک جائے کوئی ایک دفعہ مل گیا انہیں پی لیا بلکہ قیامت 50,000 سال علی کو دوبارہ پانی دی پیاس نہ لگ سی جنت بنجن دے بعد دی پانی پیسی دا لذت حاصل کرنے سے پیسی چاس لمن سے پیاس رو سی اور بعض علماء نے انہا مانا کیتا خیر کثیر دنیا دیا ساریا خیرہ اللہ نے آمنہ دلال کو عطا فرما دی دیا میرا محبوب اگر تیرا بیٹا لائے گی دے تو دنیا دیا ساریا خیرہ دتا ہے محمد کو میں اللہ عطا فرما دی دیا اور اگلی آیت جڑی اودے تھے نبی پاک علیہ السلام دا پروگرام کہ میں محمد اے محمد میں اللہ تک اتنا کچھ دے دیتا اور تو کیا کر تو میں فصلی لربک ونحر اتنا نعمت دی دین اور تو جھنڈیاں لا اور تو چراغاں کر اور تو جلوس کر نہیں بلکہ فرمایا اپنے رب دی عبادت کر وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ نبی پاک علیہ السلام نے پھر اللہ دی عبادت کی تھی اور کر دے دکھائی اللہ سا کوئی ہودا کوئی ذرا نصیب فرمامیں اور فرمایا لے رب کا عبادت صرف اپنے رب دی غیر اللہ دی عبادت نہیں سجدہ غیر اللہ کو حرام ہے اور نبی سے فرمایا جڑا غیر اللہ کو سجدہ کرے وہ شرک کیتا ہے لہذا اللہ پر سارا کو شرک اور غیر اللہ کے سجدے تو محفوظ فرمامیں اور ان کے بعد فرمایا ونحر قربانی بھی کر اپنے رب دے ناد ہوتے اور نبی سے کو اللہ بیدات ہدایت دیتی ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لا
آپ کو سارے لا شریک پچھلی آیت میں پڑھ اگلی تو سب میرے نبی پڑھ لا شریک اللہ اللہ دی ذات ہے جو دی عبادت ہے جو دی صفات ہے جو کوئی ادا شریک نہیں اے توحید دا کلمہ ہے یہ دا خاتمہ عید ہوتے ہویا ای کو اللہ ضرور کہنا کہ وقت جنت عطا کرے سن جائے کوئی شرک کر گدا ان دی کوئی ڈگری نہیں بلکہ ان دی مغفرت نہیں ہوں گی اللہ پاک کو ہر قسم دے شرک کو بچاوے تو فرمایا عبادت نماز رب دی اور نبی پاک علیہ السلام دا ویسے ہی معمول ہے کہ اذا حضبه امر بادر الى الصلاة آپ کو کوئی پریشانی آندھی فوراً نماز سورج گرہن ہو گئی نماز آندھی تیز چل پئی نماز پریشانی آ گئی نماز مشکاۃ شریف کی حدیث ہے نبی سے کو پریشانی آئی فرمایا بلال نادے بالصلاۃ ارحنا بیا اذان دے نماز پڑھا سکو راحت سکون پہنچا نماز باعث چین باعث راحت اللہ سے کو توفیق عطا فرما دے اور جو نماز نہیں پڑھدا قرآن دے اوندا ٹھکانہ جہنم میں اللہ سے کو ای عذاب تو بچاوے ای بد عملی تو اللہ سے کو محفوظ فرما دے اگلی آیت نبی دے دشمن دا انجام ہے جڑا نبی دے بیٹا ختم ہو گیا فوت ہو گیا محمد عربی دا اگر پروگرام نہیں چلنا اللہ فرمایا میرا محبوب نبی تے کو جواب نہیں اور دی لوڑ نہیں اس سارے نبی دے شان یاد رکھا ہے میں قرآن پاک دا طالب علم ہاں زندگی قرآن پڑھاندے پڑھاندے گزر گئی میں قرآن وچ ڈٹھا ہے کہ نبیاں دے لوگاں نے الزام لین انہاں نبیاں نے اپنا جواب آپ دیتا ہے مثال دے طور پر سیدنا نوح علیہ السلام دا ذکر قرآن وچ قوم آکے انا لنراک فی ضلال مبین انہاں آکے انے عبد اللہ ما لکم من الہ غیر اللہ دے سوا کہہ دی عبادت جائز نہیں میں کو خطرہ ہے جو غیر اللہ دی عبادت کی دی عذاب آسی قوم آدیے ساکو درک دیا تو کھلی گمراہی ویچے اللہ نے جواب نہیں دیتا نوح علیہ السلام خود جواب دیتے آگیا کیا فرمایا یا قوم لیس بی ضلالہ میں گمراہ کوئی نہیں ہاں ولیکنی رسول من رب العالمین میں رب العالمین کا رسول جواب آپ نہیں تھا نا اتنی ایک گال میں ذہن رکھو کہ نبی نے تو انہیں اتنا بڑا سخت جملہ آکھا ہے نبی نے انہیں کو سخت جملہ دے جواب سخت جملہ نال نہیں اپنا دفاع اپنی صفائی ضرور کی تھی صفائی دیتی ہے لیکن انہوں نے جواب نبی نے وہ جواب نہیں آکھا جب انہوں لفظ آکھا اگلے رکوع حود علیہ السلام کا ذکر ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا حود علیہ السلام آئے قوم کو آکھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں ایک اللہ دی عبادت کر ڈر دے نہیں بھی خدا دا حیا نہیں قوم آدھی اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ تو بے وقوف ہے اللہ یعذ باللہ اللہ دے نبی نے خود جواب دیتا کہ لیس بی صفاحہ میں کو بے وقوف نہ آکو میں بے وقوف نہیں ہاں بلکنی رسول من رب العالمین رسول نے اپنا جواب دیتا دفاع کیتا انہوں کو کچھ نہیں آکا ساکھلات نہیں آکا قربان ونیا آمنہ دلال تو جلے آمنہ دلال کو کافرہ نے کوئی نازیبہ لفظ آکا ہے جواب آمنہ دلال نے نہیں بلکہ خود رب العالمین نے دیتا انہاں کہ محمد عربی مجنون ہے اللہ دا قرآن فوراں آگے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون اللہ قسم کھا دے فرمایا محمد ابھی تو مجنون کہنے غلط پہ آدھے اور آخری سفارت اللہ کئی قسمہ کھا دے فرمایا وما صاحبکم بمجنون ورہ ساتھی محمد ابھی مجنون نہیں انہوں نبی کو شاعرہ کا جواب اللہ دیتا ہے انہوں نبی کو کائنہ کا جواب اللہ دیتا ہے تو اتھے انہوں لوگوں نے نبی سے کوئی آقا جو نبی سے دا بیٹا فوت ہو گیا لہذا انہا مشن انہی تحریک تنظیم ختم ہو ویسی آمنہ دلال نے جواب نہیں دیتا رب العالمین نے قرآن ہے جواب آسے ان شانی اکا ہوا الابتر محمد عربی تیری امتی راسی تیرے نائی راسی تیرے پروگرامی راسی تیرے دشمن ہمیشہ واسے ختم ہو ویسن اللہ دا اے پیغام اللہ دا اے میسج اللہ دا اے فرمان ہر برف صحیح ہویا جنہ نبی سے بیٹے دی وفات خوشی منائی آج انہوں دا نام لمن والا کوئی نہیں اور محمد عربی دے نام لمن اتنے ہیں جو بے شمار ہیں اور انہا خوش نصیبہ وچ اسا بھی الحمدللہ ہے جو آمنہ دلال دا ذکر بیٹھے کرے دے ہیں اللہ کے لئے دعا ہے اللہ سکو نبی صحیح دے ایمیں ہمیشہ تذکرے کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور